الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل کو شمار کرنا انسانی طاقت نہیں۔ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کو اللہ رب العزت کے صفات اور اللہ رب العزت کے ذکر کی فضیلت اور اللہ رب العزت کی یاد میں جو وقت گزر جائے اس کا اجر و ثواب شمار کر سکے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہماری زندگیوں میں، ہمارے روزمرہ کے اوقات میں کتنا وقت ہم اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ میری معزز سامعات، اگر اللہ رب العزت ہماری قسمت میں کر دیں اپنے دربار کی حاضری، نماز کے لیے اللہ ہمیں اپنے در پہ بلا لے، کیونکہ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ کوئی نیکی کر سکے۔ اپنے دل میں کبھی بھی اس بات کا فخر یا غرور نہ لانا کہ میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں سخی ہوں، میں بڑی زکاتیں اور یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ میری بہنوں، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، ہم اس احسان کا ہی شکریہ ادا کریں تو ہماری اوقات نہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ آیا اگر اللہ رب العزت ہم پر یہ احسان نہ فرماتے تو ہمارا حشر کیا ہوتا، ہمارا انجام کیا ہوتا۔ اس لیے ہر نعمت کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، تو بھی کم ہے، جتنا بھی کریں اتنا ہی کم ہے۔ اب یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آج کے اس پرفتن دور میں آپ کو اکثریت بے نمازوں کی ملے گی۔ اگر اللہ رب العزت ہماری قسمت میں فرما دیں اپنے در پہ ہمارا آنا اللہ کے فضل و رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور اگر اللہ رب العزت ہمیں اپنے در پہ بلا لیں تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم چند لمحے، چند منٹ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے میں گزاریں۔ جی تو عرض کر رہی ہوں
کہ اگر اللہ رب العزت ہماری قسمت میں اپنے در پہ آنا فرما دیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وہ چند لمحے اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازیں۔ اب یہ نہیں کہ جلدی جلدی میں آئے، اپنی مرضی کی نماز پڑھی یعنی ٹکریں ماری اور فارغ۔ کوشش کیجئے کہ خشوع و خضوع سے اپنے اللہ سے کچھ مانگ لیں۔ جی تو اسی سلسلے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت مسلم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مغرب سے فارغ ہو کر اور نماز فجر سے فارغ ہو کر کسی سے بات کرنے سے پہلے، یہ نہیں کہ سلام پھیرا اور باتوں میں لگ گئے، فرمایا کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ جو شخص یہ کہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچانا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب تم اس کو کہہ لو گے، جب یہ 7 مرتبہ نماز مغرب کے فرضوں کے بعد یا نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رات کو اگر تمہاری موت آ جائے گی تو تم دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ اور اگر اس دعا کو نماز فجر کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ پڑھ لو گے اور اسی دن مر جاؤ گے تو تم دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان کلمات کو 7 مرتبہ کہنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ آئندہ اگر پہلے نہیں بھی تو آئندہ ہم نے نماز فجر اور نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، یہ کلمات ضرور پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اور نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد اسی طرح بحالت تشہد یعنی اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہوئے جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہر مرتبہ کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، یعنی ایک بار یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، فرمایا ہر بری چیز سے اور شیطان مردود سے وہ محفوظ رہے گا، وہ محفوظ رہے گی جس نے یہ کلمات پڑھ لیے، اور شرک کے سوا کوئی گناہ اس کو ہلاک نہ کر سکے گا۔ یعنی اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ سیدھا جنتی ہے اور کوئی گناہ اس کو سزا میں مبتلا نہیں کر سکے گا، اور عمل کے اعتبار سے وہ شخص سب سے افضل رہے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس سے زیادہ پڑھ لے تو وہ الگ ہے۔ اب 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بعض روایات میں لہ الملک ولہ الحمد کے بعد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر اتنا زیادہ نہیں
तो इतना तो पढ़ ही सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ज़्यादा तो वो भी नहीं है, 2-3 कलिमात हैं। बियदिहिल खैर युहयी व युमीत, कि उसी के हाथ में तमाम भलाइयाँ हैं, वही ज़िंदा करता है और वही मौत देता है। वह हुआ अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। अब इसके पढ़ने में कितना टाइम लग जाता है, और एक मर्तबा पढ़ने के बदले आका फरमा रहे हैं उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। और जो शख्स 10 मर्तबा पढ़ेगा, आप खुद सोचिए कि उसके नामा आमाल में 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और 100 दर्जात उसके बुलंद कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत रहीम है, बहुत करीम है, वो बड़ा नवाजने वाला है। यही नहीं, अल्लाह के ज़िक्र से बहुत सी फजीलतें हैं, बहुत सी बरकतें हैं, और